فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، جو منافق ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یسارعون فیہم، تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف وہ دوڑتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اور کافروں اور بد عقیدہ لوگوں سے دوستی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہر ایک سے بنا کے رکھنی چاہیے اور دوستی رکھنی چاہیے، وہ ہمیں مصیبت میں کام آئیں گے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ میں یہودیوں سے دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ کبھی کوئی مشکل وقت آ گیا تو مجھے کام آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر ایک سے بنا کے رکھتے ہیں، کسی سے نہیں بگاڑتے۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کو گالی دے، حضرت عمر کو برا کہے، حضرت عثمان غنی کی توہین کرے، حضرت علی کی بیعت بھی کرے، امام حسن امام حسین کی بیعت بھی کرے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بکواس کرے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسی محفل ہوتی ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے، ویسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو منافق کا یہ طریقہ ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی بات ہر جگہ صاف اور سچی ہوتی ہے، چاہے کسی کو برا لگے، اور مومن ایسے لوگوں کی مروت نہیں کر سکتا اور نہ ایسے لوگوں سے دوستی کر سکتا ہے، وہ ہر مقام پر اہل حق سے ہی دوستی رکھتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے، یعنی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ اور دیگر کافر، ان پر اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ دے۔ چنانچہ یہ خبر واقع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور جب یہودیوں کے شہر اور ان کے قلعے فتح ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو سارے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں ہم کافروں سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ مصیبت میں یہ کام آئیں گے، تو فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ او امر من عندہ، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ کوئی حکم سے مراد یہ ہے کہ جیسے سرزمین حجاز مقدس کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ اس سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک کر دو اور وہاں سے ان کا نام و نشان مٹا دو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کے راز کھول دیے اور انہیں رسوا کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں فرمائی گئیں اور دونوں باتیں پوری ہوئیں۔ تو جب یہ ایسا ہوگا تو وہ منافقین جو دل میں ایسی باتیں چھپا کر بیٹھے ہیں، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مقابلے میں ناکام ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنے دلوں میں جو نفاق چھپایا تھا اس پر وہ شرمندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو حق بات کہہ رہے ہیں، جو اہل حق ہیں، لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بالآخر فتح اہل حق کو ہی ہوتی ہے۔ تو جو آج اہل حق کا ساتھ نہیں دے رہے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ساتھ نہ دینے والے ضرور شرمندہ ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ اہل حق کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، یعنی جب منافقین کا پردہ کھل گیا تو منافقین کے پردہ کھلنے پر ایمان والے کہتے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو رہ گئے نقصان میں، دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں عذاب دائمی کے مستحق ہوئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ساری دنیا اسلام کو چھوڑ دے اور ساری دنیا حق کو چھوڑ دے، پھر بھی اگر ایک شخص ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حق پر قائم رہے، کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بہتر بنانا ہے۔ کوئی ساتھ نہ دے، ہم اپنی جان کا نذرانہ دے دیں، بس اصل تو یہ ہے کہ زندگی مختصر ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، کفار کے ساتھ دوستی کرنا، موالات کرنا، ان سے محبت کے تعلقات رکھنا، یہ بے دینی ہے اور یہ دین سے دور ہونے کا سبب ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، ان سے محبت نہ رکھو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر یہ ایک خبر بیان کی گئی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، اور یہ واقعی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام لائے لیکن مشکلات دیکھ کر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جو کوئی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی انسان کا دل جلتا ہے کہ حق کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ قادیانی بن رہے ہیں، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول بنتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اہل حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیں گے تب بھی دین اسلام تو تا قیامت رہنے والا مذہب ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا، ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ان اللہ کے پیاروں کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر وہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی صفات یہی ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی بھی کرے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ دیکھیں، حق بات کہنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میری عزت کو اچھالیں گے، کیونکہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ملامت کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، حق بات کہیں گے،
اور اس سے جو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔